اور یہ سوال کیا ہے؟ یہ سوال ایک ایسا اعتراض ہے جو کہ وقتاً فوقتاً ویسے بھی عیسائی فرقوں کی طرف سے کیا جاتا رہا، لیکن پچھلے دنوں میں خاص طور سے جب یہ مسیحی مذہب کی طرف کے ایک فرقے کی طرف سے ایک مخالفت، خاص قسم کی مخالفت، شدید متشدد قسم کی مخالفت سامنے آئی ہے، انہوں نے اسے اٹھایا ہے بہت زیادہ، اور قرآن کریم کے اوپر انہوں نے ایک ایسا بے بنیاد الزام لگایا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم خدا کا کلام نہیں بلکہ کسی انسان کی تحریر یا تصنیف ہے۔ اس پہ ہماری رہنمائی کریں۔ چرچ نے جو یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ قرآن کریم خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ نعوذ باللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوچ کر اور اپنے ماحول میں بسنے والے اپنے دوستوں رفقا کے ساتھ مشورے کر کر کے یہ کلام تحریر کیا ہے، اس کی نسبت میں یہ عرض کرنی چاہتا ہوں کہ اس ماحول کا جائزہ لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، دوسری زبانیں تو درکنار، آپ عربی زبان کی تحریر بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، اور مکہ کی آبادی کی اکثریت وہ بھی پڑھنا نہیں جانتی تھی۔ غیر مذاہب کی کتابیں، غیر اقوام کی کتابیں وہ مکہ میں موجود نہیں تھیں، وہاں پر کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی رصدگاہ نہیں تھی، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی۔ اس ماحول میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا کہ مجھ سے خدا باتیں کرتا ہے، خدا تعالیٰ کا مجھ پہ کلام نازل ہوتا ہے۔ اس کلام نے خود بول کر ہمیں بتایا کہ یہ کلام کسی انسان کے دماغ کی سوچ نہیں، ایک انسان کیا مختلف انسانوں کے مجمع کی سوچوں کا یہ مجموعہ نہیں، یہ خدا کا کلام ہے۔ ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، بائبل اس میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب گئے، دریائے نیل کو پار کر گئے تو پیچھے فرعون اپنی فوجوں سمیت گیا اور وہ سارے کے سارے وہاں پہ ڈوب گئے۔ بائبل کی کتاب خروج کہتے ہیں کہ اس میں ایک بھی وہاں سے نہیں چھوٹا، سارے کے سارے مر گئے فرعون سمیت۔ دنیا کی کوئی کتاب اس بیان سے، کوئی تاریخ اس بیان سے اختلاف نہیں کرتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک نازل ہوا، اس قرآن میں کہا گیا کہ جب وہ ڈوبنے کا واقعہ ہوا تو فرعون کی خدا کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں فرعون نے ڈوبتے وقت یہ کہا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تیری توبہ کا وقت گزر چکا ہے، لیکن میں تیرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، میں تیرے جسم کو بچا لوں گا، تیری روح کو نہیں بچاؤں گا اس ایمان کے نتیجے میں، جو اس مرحلے کا ایمان ہے۔ یہ بات، یہ مکالمہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا قرآن پاک کی شکل میں، آپ کو اس مکالمہ اور اس گفتگو کے پتہ کا لگانے کا کوئی ذریعہ اس وقت موجود نہیں تھا، بلکہ قرآن کریم کے ان آیات کے نزول کے بعد بھی سینکڑوں سال تک کوئی اس بیان کی تائید میں دلیل نہیں دے سکتا تھا، لیکن پچھلی صدی میں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کے اس بیان کی سچائی کو ثبوت پیش کر دیا، اور وہ جو کنگز ویلی ہے اس کی کھدائی ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کہ جو جتنے بھی فرعون موجود تھے سب کی وہاں پہ ممیاں نکل آئی۔ تو 1400 سال پہلے جو قرآن کریم نے یہ اعلان کیا، اگر یہ خدا کا کلام نہیں تھا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے صحرا میں جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اس وقت، بلکہ اس کے بعد بھی سینکڑوں سال تک جتنی کتابیں تھیں، کسی کتاب میں اس مضمون کا ذکر نہیں ملتا۔ تو سوائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ کو یہ بات خدا نے بتائی جو ماضی کے حالات کا علم رکھتا ہے، مستقبل کے حالات کا علم، اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات دیکھیں، اس زمانے میں قرآن کریم نے یہ اعلان کیا کہ ایک زمانہ آئے گا اذا الارض مدت، زمین پھیلا دی جائے گی، زمین وسیع کر دی جائے گی، اور فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جب زمین پھیلائی جائے گی تو اس کے بعد زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی۔ کیا مطلب؟ 1492 عیسوی میں جب کولمبس نے امریکہ دریافت کیا
تو اس کے نتیجے میں یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ اور 700 سال پہلے عرب کے صحرا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بتایا کہ ابھی زمین کے بعض علاقے ایسے ہیں جو دریافت طلب ہیں، اور وہ دریافت ہوں گی، اور اس کی دریافت کے بعد زمین کی دنیاوی امور میں ترقیات ہوں گی۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک اور مقام پہ اس کا اشارہ فرمایا آخری زمانے میں اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین پہ کثرت سے زلزلے آئیں گے، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر پھینکے گی۔ اور فرمایا اب یہ دونوں آیات پیشگوئی بتا رہی ہیں کہ جب زمین کی وسعت کی پیشگوئی پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ان قوموں کی ترقیات کا دور ہوگا۔ اور دیکھیں امریکہ کی دریافت کے بعد دنیا میں حیرت انگیز طور پہ سائنسی ترقیات کا دور شروع ہوا۔ قرآن کریم نے بتایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اذا الاشار اتلت، جب وہ اونٹنیاں جو حاملہ ہوں اور ان پہ حمل پہ 10 مہینے گزر چکے ہوں اور تھوڑا عرصہ باقی ہے ان کے حمل کی مدت پوری ہونے میں، ان کو بھی اس زمانے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ جس زمانے میں قرآن پاک نازل ہوا، جس علاقے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس ملک میں اس دور میں کسی کی جائیداد اور کسی کی دولت و ثروت کو ماپنے کا پیمانہ ہی یہ تھا۔ کوئی پوچھتے اس کا کیا حال ہے، وہ کہتے اس کے پاس اتنے اونٹ ہیں۔ تو اس قیمتی جائیداد کو کون چھوڑے گا؟ وہی چھوڑے گا جس کو اس سے بہتر جائیداد میسر آ جائے۔ تو قرآن کریم نے یہ پیشگوئی کی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ اونٹنی جو عرب کی دولت کا مدار ہے، جو عرب کے سفر کا بنیادی ذریعہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اسے تبھی چھوڑا جا سکتا ہے جب اس سے بہتر تیز رفتار آرام دہ سواریاں ایجاد ہو جائیں۔ تو دنیا میں آج ہر وہ تیز رفتار سواری جس نے اونٹنی کی سواری کو متروک اور معطل کیا، اس ایک ایک سواری کا وجود اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کے دماغ کی سوچ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی قرآن کریم میں دیکھیں کہ یہ پیشگوئی کی ایک زمانہ آئے گا اذا الوحوش حشرت، وحشی جانور درندے ان کو جمع کیا جائے گا۔ اس زمانے میں کون سوچ سکتا تھا؟ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں تو وحشی جانوروں کو دیکھتے ہی ہلاک کیا جاتا تھا کہ یہ کہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن اس آیت کے نزول کے سینکڑوں سال بعد زوالوجی کا علم ایجاد ہوا، چڑیا گھر ایجاد ہوئے، اور ایسی بڑی بڑی سواریاں ہوائی جہازوں کی شکل میں، بحری جہازوں کی شکل میں ایجاد ہوئیں، جنہوں نے اتنے خطرناک درندوں کو، بڑے بڑے جانوروں کو پکڑا اور دنیا کے ہر ملک کے چڑیا گھر میں پہنچایا۔ تو آج دنیا کے نقشے پہ موجود ایک ایک چڑیا گھر کا وجود، ہر چڑیا گھر میں پائے جانے والے ایک ایک وحشی جانور کا وجود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیت کسی انسانی دماغ کی سوچ کا نتیجہ نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا کلام۔ ورنہ سینکڑوں سال پہلے عرب کے صحرا میں ایک ان پڑھ کو، بلکہ پوری قوم جو اس کی اکثریت ان پڑھوں پہ مشتمل، اس کو کون بتائے گا کہ سینکڑوں سال بعد یہ ہوگا؟ اسی قرآن نے پیشگوئی کی ایک ایسا زمانہ آئے گا اذا السماء کشطت، اس زمانے میں آسمان کی کھال اتار دی جائے گی۔ جب کسی چیز کی کھال اتارے تو کیا ہوتا ہے؟ اس جانور کے جسم کی ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا کہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ اس زمانے میں علم فلکیات ترقی کرے گا، آسمانی اجرام کے بارے میں ترقیات ہوں گی۔ آج دیکھیں روز نت نئی سے نئی خبر سنتے ہیں، تو ہر وہ خبر، ہر دنیاوی ترقی علم فلکیات کے بارے میں وہ اس بات کا اعلان کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کلام کسی انسانی دماغ کی سوچ کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے۔ اس زمانے میں قرآن کریم نے ایک نقطہ یہ بیان فرمایا قسم کی شکل میں، فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، آسمان کی قسم جو ستاروں والا ہے، جو رستوں والا ہے۔ اب زمین پہ تو رستے موجود تھے، آسمان پہ رستے کہاں سے آئے؟ آج جب ہوائی جہاز ایجاد ہوا اور مختلف ہوائی فضائی روٹ بنے، تو ہر فضائی روٹ نے قرآن پاک کی اس آیت کی سچائی کی گواہی دی کہ یہ آیت کسی انسان کے دماغ کا تخیل نہیں، یہ خدا کا کلام ہے جس نے صدیوں پہلے یہ بتا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ آسمان پہ رستے بنائیں گے۔ تو ہر روٹ مقرر ہے، ورنہ تو روز جہاز آپس میں ٹکرائیں فضا میں اور اندھیر مچے، کوئی ہوائی جہاز پہ سفر ہی کرنا لوگ چھوڑ دیں کہ بھئی یہ تو نری مصیبت ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، شیطان نے یہ کہا اور اس کا قول قرآن کریم نے بیان کیا
کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، لوگ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق میں تبدیلیاں کریں گے۔ آج سے 50 سال پہلے بھی کوئی نہیں سوچ سکتا اس بات۔ آج جینیٹک انجینئرنگ نے اس پیش گوئی کی سچائی کو ثبوت مہیا کیا۔ تو جتنے بھی جینیٹک انجینئرنگ والے سائنسدان ہیں ان کی تمام تر کوششیں اس آیت کی سچائی کا اعلان کریں۔ تو اس قسم کی سینکڑوں باتیں قرآن کریم نے بیان فرمائی، جن میں سے ایک ایک بات اس بات کا پیغام ہے کہ یہ بات آج سے صدیوں پہلے تو بڑی بات کی بات ہے، آج سے 150-200 سال پہلے بھی کسی سائنسدان کے دماغ میں نہیں آتی تھی، وہ قرآن کریم نے بیان کی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے خود یہ مضامین سوچے تھے، ان کے پاس کیا ذریعہ تھا صدیوں بعد ہونے والے واقعات کے وقوع پذیر ہونے کا، سوائے اس کے کہ خدا نے بتایا اور آپ نے خدا کے نام سے اس کو دنیا میں پیش کیا۔ عالم صاحب، دوسرا ہمارے مسیحی بھائیوں کے لیے خاص طور پہ شاید زیادہ ریلیونٹ لگے، اگر اصحاب کہف کا جس طرح قرآن کریم میں ذکر ہے، اور وہ بھی اگر آپ تھوڑا سا بیان کر دیں۔ اس کی بھی تفصیل ساری جو روم میں غاروں کی ہے، اصحاب کہف کی بڑی تفصیل سے قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔